اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، سلام کے تعلق سے جو مسائل تھے کل کے درس میں تفصیلی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی تھی، اور اس کے جو مفردات تھے، اس تعلق سے جو سوالات تھے، اس کا بھی جواب کل کے درس میں ہم نے دینے کی کوشش کی تھی. آج کے اس درس میں ایک نئے باب کی ابتدا ہوگی، چھینک کا جواب. اس کا عنوان یہ لگا سکتے ہیں کہ چھینکنے والے کو کس طرح سے جواب دیا جائے. اجمالی طور پر ایک گفتگو آپ کے سامنے پہلی حدیث میں آ چکی ہے. چھینک کے تعلق سے کچھ باتیں اس کی رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس حدیث کے تحت اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے اس باب کو پڑھیے کوئی. بسم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1241. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی وعنہ، اللہ علیہ دیکھیے عامر ایک منٹ، وعنہ ہے نا. وعنہ کا مطلب یہ ہے نا، یہ ایک طرح سے حدیث لکھنے کا طریقہ ہے. اس سے پہلے جو روایت گزری اس کے جو راوی ہیں نا، وہی راوی اس حدیث کے بھی ہیں. وہ بتانے کے لیے صرف عنہ وعنہ کہہ دیتے ہیں. وعنہ مانے اور انہی سے روایت ہے. انہی سے یعنی کن سے؟ اس سے پہلے جن کی روایت گزری ہے انہی سے، یعنی اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کل پڑھے ہم لوگ سلام کے تعلق سے، تو انہوں نے ہی روایت کیا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے ہی روایت کیا ہے. کیا ہے روایت؟ پڑھیے آپ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهدكم الله ويصلح بالكم. اخرجہ البخاری. جی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کہنا چاہیے، اور اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ، اللہ تجھے رحم کرے، کہے. پھر چھینک مارنے والا جواباً کہے یہدکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے. جی بخاری کی روایت ہے جی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل له یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ مانے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا بھائی اسے، یعنی اس کا بھائی وہاں پہ جو موجود ہے شخص، اس کا بھائی مانے وہاں پر جو موجود ہے، جس نے اس کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنا، وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، یہ کہے۔ تو جب یرحمک اللہ کہہ دیا جائے اس کے چھینک کے الحمدللہ کے جواب میں، تو پھر چھینکنے والا شخص یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے، تمہاری حالت درست کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ احکام ہیں، کچھ حکمتیں ہیں جس کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر دینا مناسب اور ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے۔ تینوں کی حدیث موجود ہے اور ان کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پہلی حدیث کی تشریح میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح سے چھینکنے کے کچھ آداب ہیں جی۔ آداب کیا ہیں؟ کہ آدمی چھینکتے وقت کوشش کرے کہ اپنی آواز کو پست رکھے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کے دیگر اعضاء، جسم کے دیگر اعضاء میں دقت اور پریشانی نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ کبھی کبھار کچھ لوگ اتنا بلند آواز اور تیز آواز سے چھینکتے ہیں کہ اگر بچہ مثال کے طور پہ سو رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے رونے لگتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی بھی چونک جاتا ہے کہ کیا ہوا ایسا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ آواز کو پست کر کے، اپنے آواز کو روک کر کے چھینکنا چاہیے۔ چھینک کو نہیں روکنا چاہیے، چھینک کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی آواز پست ہو، پورے طور پر کھل کر کے، طاقت لگا کر کے نہیں چھینکنا چاہیے، تاکہ آواز اس سے بلند ہوتی ہے اور اس سے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا ادب ہے جی؟ ادب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھکے، اپنے منہ کو ڈھکے، تاکہ اس کے ناک سے یا اس کے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے چھینکنے کی وجہ سے، اس کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف اور دقت اس سے نہ ہو، لوگ اس سے گھن محسوس نہ کریں۔ چھینکنے میں تو آواز پست رکھے، لیکن الحمدللہ کہنے میں اپنی آواز کو بلند کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس، جب چھینکتے، وضع یدہ علی فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے اوپر کیا کرتے؟ ہاتھ رکھ لیتے۔ وخفض صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو کیا کرتے؟ پست کرتے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے اور اپنی آواز کو پست کرتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اچھے سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا ادب چھینکنے والے کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب وہ چھینکے تو چاہے کہ وہ منہ ڈھک لے، منہ کو اس طرح سے یا تو بازو سے روکے، یا نہیں تو اس کے پاس رومال وغیرہ ہے تو اس سے منہ کو ڈھکے، تاکہ اس کے جو تھوک وغیرہ کے جو ریشے یا ڈاٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نکل رہے ہیں،
اس سے سامنے والے کو دقت نہ ہو. کبھی کبھی آدمی چھینک دیتا ہے محفل میں مجلس میں, اب سمجھیے کہ وہ پورا آپ کو مسئلہ آپ کا خراب ہو گیا. اب جب تک آپ نہا نہ لیں یا ہاتھ پیر جا کر کے دھو نہ لیں آپ کو سکون حاصل نہیں ہوتا. یا کبھی کبھی آدمی چھینکتا ہے تو اس کے ناک سے کچھ گندگی وغیرہ نکلتی ہے, ایسے ہی اوپن ہے, اگر چھینک دیا وہ نکلا تو اب سامنے والا دیکھ کے کتنا گھن محسوس کرے گا. اس وجہ سے آدمی کو چہرہ چھپا کر کے رومال لگا کر کے چھینکنا چاہیے, اور جو کچھ ہو اس کو اسی رومال میں اپنا آدمی سمیٹ لے رکھے. یہ اسلامی آداب 1400 سال پہلے کورونا کا کے وجود سے کئی سال پہلے اللہ کے نبی, کئی ہزار سال مطلب 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب بتا دیا ہے, یہ ادب سکھا دیا ہے. لیکن ہم اپنے دین کے اوپر عمل اگر کریں اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں تو دیکھیے کس طرح سے انسان اپنے ہر معاملے میں تہذیب یافتہ ثابت ہوگا. اس کے بعد جو لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان کے اوپر واجب ہے, دیکھیے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت یا مستحب ہے؟ الحمدللہ کہنا. اگر کوئی آدمی بھول جائے تو اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی سر. ہاں جی, جی دلانا چاہیے یاد. علماء کا صحیح قول ہے کہ اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے, اس کو یاد نہیں دلانا چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو یاد دلانا چاہیے, سنت کی ترویج ہوگی, اشاعت ہوگی. کا سنت کی ترویج اور اشاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کرتا؟ 2 لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک نے چھینکا الحمدللہ کہا, آپ نے اس کا جواب دیا. دوسرے نے چھینکا الحمدللہ نہیں کہا, آپ خاموش رہے. پوچھا کہ کیوں آپ نے الحمدللہ نہیں کہا, آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا اس نے الحمدللہ نہیں کہا. اب اس نے جب الحمدللہ نہیں کہا آپ کی موجودگی میں تو آپ نے اس کو نہیں کہا کہ تم الحمدللہ کہو, کیوں تم نے نہیں کہا؟ تاہم بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر بچہ ہے, چھوٹا ہے, تو اس کو تعلیم دینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا چھینکے ہو الحمدللہ کہیے الحمدللہ زور سے, یہ سکھا سکتے ہیں. لیکن بڑا آدمی ہے, سب جان رہا ہے, سب یہ ہے, اور چھینک کر کے الحمدللہ نہیں کہہ رہا تو وہ نہیں دعا لینا چاہتا ہے, تو اس کو ہم کیا تذکیر کریں گے, کیوں اس کو نصیحت کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں قول ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس سلسلے میں زیادہ جو راجح بات سمجھ میں آتی ہے, دلیل سے جو قریب ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ نبی کی مجلس میں چھینکا گیا, آپ نے اس کی تنبیہ نہیں کی, اس کو آپ نے ٹوکا نہیں, کہا کہ کہو الحمدللہ. دوسرے نے کہا الحمدللہ, آپ نے جواب دے دیا. اس نے نہیں کہا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, خاموش رہ گئے. ٹھیک ہے, چلیں. تو الحمدللہ کہنا سنت ہے, مستحب ہے, لیکن الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا جی یہ واجب ہے. یرحمک اللہ کہنا واجب ہے, یہ جان لیجئے. جیسے سلام کرنا کیا ہے, بولیے؟ سنت ہے, لیکن جواب دینا واجب ہے. بالکل اسی طریقے سے چھینکا اگر کوئی تو الحمدللہ کہے, سنت ہے, بہت اچھا. آپ نے اگر سن لیا الحمدللہ تو آپ کو یرحمک اللہ کہنا کیا ہے, واجب ہے. دلیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, جسے امام احمد نے اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا عطس احدکم, جب تم میں کا کوئی آدمی چھینکے, فلیقل, تو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ, الحمدللہ کہے. ولیقل من عندہ, اور جو آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. وہذا من حق المسلم علی المسلم, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. اور جیسا کہ آپ پہلی روایت میں پڑھ چکے ہیں, حق المسلم علی المسلم 6, ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا 6 حق ہے. اور اس میں یہ بھی ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ, جب کوئی آدمی چھینک
के और अल्लाह की तारीफ बयान यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम उसका जवाब दो। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है इस हदीस से कि यरहमुकल्लाह कहना ये फर्ज ऐन है जी। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया दोनों में फर्क है। जैसे नमाज वो क्या है, फर्ज ऐन है, हर एक को पढ़ना है। तो मिसाल के तौर पे मजलिस में अगर किसी आदमी ने छींका, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो अब जितने लोग मजलिस में मौजूद हैं अगर फर्ज ऐन कहेंगे हम तो सबको जवाब देना पड़ेगा यरहमुकल्लाह। और अगर फर्ज किफाया कहेंगे तो अगर एक ने जवाब दे दिया तो सबके तरफ से जवाब अदा हो जाएगा। समझ गया? तो कहते हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कि हदीस के जुमले के ऊपर अगर आप गौर कीजिए तो ये लगता है कि ये फर्ज ऐन है, क्योंकि इस सिलसिले में बड़ी सरीह रिवायतें हैं का हक़्क़ुन तजिबु अलल मुस्लिम। एक रिवायत में है हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्त, जो आप पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन अल्लामा इब्न क़य्यिम और दीगर उलमा ये कहते हैं कि अगर जमात है कहीं पर और वहां कोई आदमी छींकता है तो जवाब फर्ज किफाया होगा। एक आदमी भी अगर जवाब दे देगा यरहमुकल्लाह कह देगा तो सबके तरफ से फर्जियत अदा हो जाएगी। इसी को इब्न रुश्द ने, इब्नुल अरबी मालिकी ने और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने और तमाम हनाबिला ने, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको राजिह करार दिया है। इसको राजिह करार दिया है कि अगर मजलिस में कोई आदमी है और वहां पे छींका, एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो काफी हो जाएगा, तो वो काफी हो जाएगा। अच्छी बात है। इस हुक्म से कुछ चीजें मुस्तस्ना है जी, कुछ अलग हैं चीजें। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहली चीज, अगर कोई आदमी छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। तशमीत यानी यरहमुकल्लाह कहने का शर्त यह है कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और वही रिवायत है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं अतस रजुलानी इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो लोग छींकते हैं, तो आपने एक का जवाब दिया, दूसरे का जवाब नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया, तो आपने कहा कि एक ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो हमने उसका जवाब दिया, दूसरे ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो हमने उसका जवाब नहीं दिया। तो पता ये चला कि अगर कोई आदमी छींका और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो आपको जवाब देने यरहमुकल्लाह कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक आदमी मज़कूम है, मज़कूम माने उसको जुकाम हुआ है, एलर्जी है उसको, या उसको सर्दी है, और वो छींक रहा है तो छींक रहा है, छींकता चला जा रहा है, तो 3 मरतबा तक आप जवाब दीजिए। 3 मरतबा से ज्यादा अगर वो छींक रहा है तो अब फिर जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से ज्यादा अगर आप किसी के ऊपर जवाब देना जरूरी करार दीजिएगा तो उसके आसपास बैठने वाले लोगों को दिक्कत का सामना होगा कि अब जितना मरतबा वो छींके उतना मरतबा वो यरहमुकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कहे और ये यरहमुकल्लाह कहे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर कोई आदमी चाहता है कि उसको कोई ऐसी दुआ दे दे जो उसके मुनासिब हाल हो तो ये चल सकता है। मिसाल के तौर पे कह दे शिफाकल्लाह, अगर ये कह दे, एक मरतबा एक आदमी को देख रहा है कि लगातार छींके जा रहा है, 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा छींका, तो आप 3 मरतबा जवाब दीजिए। उसके बाद भी लगातार छींक रहा है, आप कहिए शिफाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपको जुकाम है, आपको सर्दी है, आपको एलर्जी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे आपको शिफा याबी अता फरमाए। ये दुआ दे सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह से अगर कोई काफिर छींके जी और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसका जवाब यरहमुकल्लाह कह के नहीं देना है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि यहूद आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजालिस में, फ़कानतिल यहूद यतआतसून इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिसों में आकर के छींकते थे, रजा अन यकूल, ये उम्मीद रखते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरहमुकुमुल्लाह कहें, उनके ऊपर रहमत की दुआ करें,
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملے کی اصلاح کر دے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر وہ لوگ آ کر کے جواب دیں یہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ کہیں، تو ان کے یرحمک اللہ کہنے کے بجائے آپ یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، اللہ رب العالمین تم کو ہدایت دے۔ اسی طریقے سے جی کوئی آدمی خطبہ میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں جمعہ کے دن اور چھینکا کسی نے، تو الحمدللہ کہے گا نہیں کہے گا؟ وہ چھینکنے والا نہیں کہیں ہاں کہے گا۔ ہاں جی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا۔ کہے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ کہے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یرحمک اللہ کہیے گا؟ واجب نہیں کہنا ہے، یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ خطاب ہے۔ کاف ضمیر جو یرحمک کا میں کاف ضمیر جو ہے نا وہ خطاب کی ہے، یعنی گفتگو ہو جائے گی، نہیں بولنا ہے۔ بالکل وہی مسئلہ سیم، مثال کے طور پر کوئی آدمی چھینک میں ہے، ہاں بالکل نماز والا حکم ہوگا جو پہلی حدیث میں گزر گئی ہے۔ چھینک میں ہے، نماز میں ہے، چھینکا، الحمدللہ کہے گا۔ لیکن بغل میں سننے والا اس کو یرحمک اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ خطاب ہو جائے گا، گفتگو ہو جائے گی، اور نماز میں خطاب سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز ختم ہونے کے بعد اگر اس کو یرحمک اللہ وہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ میں کوئی آپ کا بھائی بغل میں چھینک کے الحمدللہ کہا تو رہیے خاموش، نماز ختم ہو جائے تو اس کو کہیے یرحمک اللہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ یہدیکم اللہ کہے، ایسا کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ جی شیخ۔ سمجھے نہیں سمجھے سارے لوگ؟ ہاں جی جی شیخ۔ اسی طریقے سے چھینکنے والے کو چاہیے کہ کوئی اس کو اگر یرحمک اللہ اس نے کہا ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کو دعا دے، اس کے جواب میں اس کو دعا دے۔ کیا دعا دے؟ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری میں، اذا عطس احدکم، جب تم میں کا کوئی آدمی چھینکے، فلیقل، تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ، اور اس کا بھائی جو ہے، ابھی یہی جو روایت آپ پڑھے ہیں، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ، اس کا بھائی یا اس کا ساتھ بیٹھنے والا جو آدمی ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ دے تو تیسرا آدمی کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، یعنی جس نے چھینکا ہے وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ باپ کی جو روایت ہے وہی دلیل ہے اس کے اوپر، ہے نا، یہی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مغفرت کی دعا بھی کر دے جی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العالمین میری بھی مغفرت کرے اور اللہ رب العالمین تمہاری بھی مغفرت کرے، میری بھی مغفرت کرے تمہاری بھی مغفرت کرے۔ اور اس پر کلام گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے عبداللہ ابن مسعود تک، یعنی عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے یہ، یعنی وہ کہا کرتے تھے، نبی تک اس کو مرفوع نہیں کرتے ہیں۔ تاہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابی کہہ رہے ہیں تو خود سے نہیں کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ تب بھی اگر کوئی آدمی یہ اضافہ کرنا چاہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم ویغفر اللہ لنا ولکم تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے اس سلسلے میں۔ جی جب یہ اس احکام کو ہم لوگ جان گئے اور اس کو ہم لوگ سیکھ چکے،
تو اس میں حکمت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے جی کہ اسلام نے، دین اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہر حال میں مرتبط رہنے کا حکم دیا ہے. جڑ کر کے رہیے ہر حال میں، اور کوئی بھی فرصت اللہ کے ذکر کا یا اپنے سامنے والے کو دعا دینے کا یا تسبیح، تحلیل، تکبیر اور اللہ رب العالمین کی تمجید یا دعا کرنے کا کوئی بھی موقع آپ کو ملے تو آپ اس کو نہیں چھوڑیے. یہی وجہ ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک جو کچھ آدمی کرتا ہے ہر کام سے پہلے ذکر اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سو کر کے آدمی فجر میں بیدار ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. رات کو سب کام کر کے کلوز کر کے اب سونے جا رہا ہے بستر میں، اللہم باسمک اللہم باسمک اموت و احیا. یہاں بھی تعریف کر رہا ہے اللہ کی، سو کے بیدار ہو رہا ہے وہاں بھی تعریف کر رہا ہے. رات کو اگر نیند کھل جائے اور وہاں اگر اللہ رب العالمین کی تعریف کرے تو وہ بھی بخاری کی روایت ہے، من تعار، کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور اچانک بڑبڑا کر کے رات کو آنکھ کھل گئی، کوئی خواب دیکھا یا کچھ دیکھا، بڑبڑا کے آنکھ کھل گئی اس کی، تو کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنا پڑھتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، سو کر کے اٹھا ہے تو. اور اللہ اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ فضیلت ہے ذکر اللہ کی، اللہ رب العالمین کے ذکر کی. ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے بندے کو آباد رہنے کی، بندے کو اپنے آپ کو آباد رکھنے کی تلقین کی ہے. گھر میں داخل ہو دعا کر رہا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہو رہا ہے. سواری پہ سوار ہو رہا ہے دعا پڑھ کے، لباس پہن رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے، سفر سے لوٹ رہا ہے دعا کر رہا ہے. ہر چیز میں دعا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ تو الحمدللہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اور جو سن رہا ہے وہ اس کے اوپر رحم کی دعا کر دے. اور جب کسی نے آپ کو رحم کی دعا کر دی ہے، یرحمک اللہ کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، تو آپ اب اس کو دعا دے دیجئے اللہ تمہاری ہدایت کرے، تم کو ہدایت دے، تاکہ یہ مرتبط ہو جائے. مسلمان ایک دوسرے سے مرتبط ہوتا ہے. اسی طریقے سے جی طبی فوائد اس کے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس پہ گفتگو بھی ہو چکی ہے. اسلام نے زمانہ جاہلیت کے اس برے رواج کا خاتمہ کیا ہے اس کے ذریعے سے. وہ برا رواج کیا تھا جی اس زمانے میں، اور آج کل کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے. کچھ توہم پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی اچھے کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اور کوئی چھینکنے والا چھینک دے گا تو وہ کہے گا اب اشوب ہو گیا، چھینک دیا. صبح صبح کسی کی دکان میں جا کے چھینکے گا، کیا چھینکتے ہو ادھر آ کے، بہنی کے ٹائم میں چھینک دیا ہمارے دکان پہ، اب ختم ہو گیا، خراب ہو گیا معاملہ. والعیاذ باللہ. یہ چھینکنے سے کیا ہوگا؟ خراب ہو گیا معاملہ، شبھ ہو گیا، اشبھ ہو گیا معاملہ. نعوذ باللہ من ذلک. یہ زمانہ جاہلیت کا رواج ہے. اسلام نے اس رواج کو ختم کر دیا، پورے طور پہ مٹا دیا. کہا چھینکنا اکنا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر تم چھینکتے ہو تو اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرو. اور اس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا کرے، دعا دے. اور اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اگر کوئی چھینک دیتا تو کہتے اس چھینک کا وبال تمہارے اوپر ہو. یہ جواب دیتے تھے وہ لوگ چھینکنے والے کو، کہتے تھے اس کا وبال تمہارے اوپر ہو. یعنی یہ جو منحوسیت لائے ہو، والعیاذ باللہ، چھینکنے کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ جو منحوسیت لائے ہو یہ تمہارے ہی سر پہ جائے. یہ کہہ کر کے اپنے سے منحوسیت کو کاٹتے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جاہلیت میں یہ برا رواج پایا جاتا تھا،
اور آج کل کے زمانے میں بھی یہ روایت پایا جاتا ہے، جو جاہلیت کے پیروکار آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ اسلام نے اس رواج کا خاتمہ کیا اور اس کو کہا کہ یہ چھینک منحوس نہیں ہے یا نحوست کے اوپر دلالت کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اور تم کو بری چیزوں سے جو تمہارے ذہن و دماغ کو معاف کر سکتی تھی، اس سے اللہ رب العالمین نے تم کو راحت دی ہے، تم کو نجات دی ہے۔ اس لیے تم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، اور یہ کوئی منحوس چیز یا نحوست کے اوپر دلالت کرنے والی چیز نہیں ہے نا، بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کی چیز ہے اور ایک دوسرے کو دعا دینے کی چیز ہے، اس کو منحوس سمجھنے کی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جی، جو اس ایک چھوٹے سے عمل کے اندر مرتبط ہیں۔ اس کے دیگر اور کئی فوائد ہیں اور اس کے معاملات ہیں جو ابن قیم نے ذکر کیا ہے مفتاح دار السعادہ کے اندر۔ جتنا وقت ہو سکا اس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال یہ تھا کہ جیسے چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، تو کیا اگر عورت رہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ سکتی ہے؟ ایسا کہنا جائز ہوگا؟ نہیں کہیں گے۔ جو معصوم دعائیں وارد ہیں نا ان کو ویسے ہی کہنا ہے۔ جی شکریہ۔ ضمیر مؤنث کی نہیں لائیں گے، اسی ضمیر پہ دعا کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور کوئی سننے والا جواب نہ دے تو انہیں کہا جائے گا کہ یرحمک اللہ کہیں؟ مطلب سننے والا جواب نہ دے تو جی ہاں گنہگار ہوگا، تو انہیں کہا جائے گا کہ آپ یہاں پہ کہیں الحمدللہ۔ اچھا اب جو نہیں جواب دیا اس کو تذکیر کے لیے کہہ رہا ہے نا؟ جی یعنی اس کو یاد دلا، نہیں کہا جائے گا۔ جن کو نہیں معلوم ہے شیخ ان کو بتایا جائے گا۔ تعلیم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا بچہ ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو آپ تعلیم دیجیے، یا آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہیں جس کو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ لگتا ہے اس کو یہ اسلامی کلچر یا تہذیب یہ معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کو بتا دیجیے۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے یہ ہے اور وہ نہیں کہہ رہا ہے تو چھوڑ دیجیے، وہ محروم ہو رہا ہے دعاؤں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا محروم کے ساتھ ساتھ تو گنہگار بھی ہو رہا ہے نا، تو اس کو اگر اصلاح کرنا چاہے تو کہ مطلب وہ غلطی اپنا مطلب اس کو وہ گنہگار نہ ہو، اس لیے ہم بول دیں کہ یرحمک اللہ کہو۔ ہاں یہی کہا، یعنی وہ حدیث جو ہم بخاری کی لائے آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الحمدللہ کہنے کی تعلیم نہیں دی، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہی سزا ہے اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تاہم اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ادب کی ضرورت ہے اور اس کو سکھانے کی ضرورت ہے تو بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں جی ایک مسئلہ اور رہ گیا، مثال کے طور پہ کسی کو چھینک آئی، ٹھیک ہے، اس کے سامنے جو آدمی ہے نا وہ بہرا ہے، کیسے الحمدللہ کہے گا؟ یہ دیکھ کر تو سمجھ میں آئے گا نا؟ ہے نہیں، آپ کے اشارے سے دیکھ کے چھینک سمجھ جائے گا نا، چھینکا ہے، لیکن ہم کو چھینک سے مطلب نہیں ہے، ہم کو تو الحمدللہ جواب دینے کے لیے چھینکنا جواب دینے کے لیے الحمدللہ کہنا ضروری ہے۔ آئیے بیچارہ بہرا ہے تو کیا زور سے اس کے کان میں جا کے کہے گا
अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा ऐसे? नहीं सर, इनके तो शरीर उजर है। कैसा करेगा? उलमा कहते हैं उसको मुखातब करेगा, समझ रहा है, और उसको जबान से इशारा करेगा, ये कहेगा जबान से, हमने अल्लाह की तारीफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तुम जवाब दो, वहां पे करेगा, समझ रहा है। अगर बहिरा है आदमी, ये एक मसला बता रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, आजकल तो सब जी। कान में लगाने वाला आ गया है, लेकिन चूंकि है इल्मी बात, हो सके कभी ये बात पेश आ जाए तो क्या कीजिएगा? जी, इल्म हासिल जरूरी था। ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, आमीन कहने के मुतालिक से एक सवाल था, कर सकती हूँ? जी, आमीन कहने के मुतालिक से एक सवाल था, कर सकती हूँ? पूछिए। आमीन के बाद या रब जैसे लगाते, आमीन या रब या रब्बल आलमीन, क्या लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी, एक जगह पढ़ी थी, इब्न रजब का कौल है, वो कह रहे थे ऐसी कोई हदीस मिलती नहीं है। इब्न रजब का जो कौल है ना, वो आम दुआओं के लिए नहीं है, वो नमाज के लिए है। सूरह फातिहा जब नमाज में इमाम पढ़े, वहां पे जो वलद्दालीन कहे, तो वहाँ आमीन का लफ्ज है, इदा कालल इमामु वलद्दालीन फकूलू आमीन। जी, समझ में आ रही बात? जी, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। जी, आम हालात में आदमी ये कर सकता है। जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वही आप। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सर, दर्स के मुतालिक सवाल जी जी पूछिए, दर्स के मुतालिक बिला खौफ व खतर पूछिए, बाहर से सवाल करने के लिए इजाजत लीजिए। हाँ सर, इजाज़त चाहती हूँ, दर्स के मुतालिक नहीं है। अच्छी बात, पूछिए। जी शेख, किसी बच्चे का 7 दिन में अकीका कर दिया गया हो और जल्दबाजी में कोई नाम रख दिया गया हो, लेकिन मानी के एतबार से वो नाम अच्छा ना हो, तो क्या नाम को बदल के दूसरा नाम रख फौरन सकते? तब्दील कर दीजिए, जी शेख। फौरन तब्दील कर दीजिए, और फिर से अकीका करने की भी जरूरत नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह